زندگی ہے دستور بندگی ہے، ایمان کی تازگی ہے یہ دل کی روشنی ہے، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم اس سورے کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، سورہ مبارکہ یاسین ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 36واں سورہ ہے، 36 سورہ، 83 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا۔ نام رکھنے کی وجہ، یاسین پیغمبر کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے، اور اسی سے پروردگار عالم نے اس سورے کا آغاز کیا، یاسین والقرآن الحکیم۔ اس کے ناموں کے اعتبار سے باقاعدہ طور پر ائمہ طاہرین کی روایتیں موجود ہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کے دل کا نام ہے سورہ مبارکہ یاسین۔ امام صادق فرماتے ہیں اس سورے کو ریحانۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنے بچوں کو تعلیم دو سورہ مبارکہ یاسین کی، کیونکہ یہ خوشبو قرآن ہے۔ اگر اپنے بچوں کے اندر گویا قرآن کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو سورہ مبارکہ یاسین کی تعلیم دو۔ اس کے ناموں کے اندر ایک نام دافعہ بھی ہے، ایک نام قاضیہ بھی ہے۔ دافعہ یعنی مشکلات کو دفع کرنے والی، قاضیہ یعنی حاجات کو پورا کروانے والی سورہ مبارکہ یاسین۔ بے شمار پیغامات اس مبارک سورے کے اندر موجود ہیں۔ نعمات الہیہ کا تذکرہ ہے، پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس نظام کا تذکرہ ہے۔ چاند، سورج، ان کے مدار کا تذکرہ۔ چاند اپنے مدار میں چلتا ہے، سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، نہ چاند سورج کے آگے آتا ہے نہ سورج چاند کے آگے آتا ہے، ہر ایک اپنے ریڈیس کے اندر ہے، اور یہ پورا کا پورا نظام پروردگار عالم کا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیتوں کے اندر باقاعدہ طور پر اس سورے کے اندر یہ پیغام پروردگار عالم کنوے کرتا ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ شیطان سے بچ کر رہنا، یا اسی طریقے سے بعد از مرگ، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ انسان کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قرآن کریم نے اس سورے کی آیتوں کے اندر اس کو بھی ایڈریس کیا کہ یاد رکھو وہ پروردگار کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا جب کچھ نہیں تھے، جب پیدا کیا، تو جب پیدا ہونے کے بعد مر جاؤ گے تو اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہ وہ مبارک سورہ ہے کہ جس کے بارے میں ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرے، بارگاہ الہی میں اسے 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب پروردگار عالم عنایت کرے گا۔ امام صادق فرماتے ہیں یہ قرآن کا قلب ہے، اور قلب قرآن یہ سورہ یاسین ہے۔ فرمایا جو دن میں شام سے پہلے سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو دن میں حفاظت بھی اسے ملا کرتی ہے، اور رزق پانے والوں میں بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار 1000 فرشتوں کو معین کرتا ہے جو شیطان پلید کے ہر شر سے اور ہر آفت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ اور پھر معصوم کا جملہ ہے کہ اگر یہ تلاوت کرنے والا اسی دن مر جائے تو پھر جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جب اسے غسل دیا جا رہا ہوگا تو 30,000 فرشتے آئیں گے، اس کے غسل میں شریک ہوں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے، یہاں تک کہ تشییع جنازہ میں اسے قبر تک پہنچائیں گے، اور جب قبر میں اتار دیا جائے گا تو یہ 30,000 ملائکہ باہر بیٹھ کر عبادت کریں گے، اور ان کی عبادتوں کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب اسے اٹھایا جائے گا، اس کی قبر وسیع ہوگی، اس میں نور ہوگا، اور جب وہ اٹھایا جائے گا تو یہ ملائکہ باقاعدہ اس کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، اور جب یہ شخص پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پروردگار
یہ اس سے مخاطب ہو کر کہے گا تجھے حق شفاعت دے دیا، جس کی شفاعت کرنا چاہتا ہے تو اس کی شفاعت کر۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک سورے کے بارے میں، سورہ یاسین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عمر میں ایک بار اس کی تلاوت کرے، دنیا اور آخرت کی ہر مخلوق اور آسمان میں جتنی مخلوقات کو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، اس کے بدلے میں، یعنی ان مخلوقات کے عدد کے بدلے میں، پروردگار عالم 20 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرماتا ہے، اور اس کی ہی تعداد کے برابر میں اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر فقر جیسی بیماری، موت کی مشکلات اور جنون اور وسوسے کی بیماری سے پروردگار عالم اسے محفوظ رکھے گا۔ سکرات موت کی گھبراہٹ اور موت کی سختی کو پروردگار عالم اس سے دور کرے گا، اس کی معیشت کے اندر یعنی رزق کے اندر وسعت دے گا۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی کوئی خاص حاجت کے لیے اگر سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرو، پروردگار قبول کرے گا۔ اور پھر پیغمبر کا جملہ مولائے متقیان سے، اے علی، اس یاسین کے اندر 10 برکتیں ہیں، بھوکا اگر اسے پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی بھوک کو مٹا دیا کرتا ہے، پیاسا اگر اسے پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی پیاس کو دور کر دیا کرتا ہے، بے لباس اگر اسے پڑھا کرتا ہے خدا بہترین لباس عنایت کیا کرتا ہے، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ اسے پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کی تزویج کروا دیا کرتا ہے، اور اگر کوئی خائف یعنی خوف زدہ اس کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم امن عطا کیا کرتا ہے، اور اگر کوئی بیمار اسے پڑھتا ہے پروردگار شفا دیا کرتا ہے، اور اگر کوئی قیدی سے پڑھا کرتا ہے پروردگار عالم رہائی عنایت کیا کرتا ہے، اور اگر کوئی مسافر اپنی سفر سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اس کے سفر کے لیے طریقے دیا کرتا ہے، اور اگر کسی میت پر اس کی تلاوت کی جائے تو پروردگار عالم میت کی سختی کو اس سے دور کر دیا کرتا ہے اور اس کے معاملات کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد